بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اسلامی نئے سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے. محرم کا مہینہ نہایت ہی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے دوسرے مہینوں سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے. اس مہینے کی تعظیم زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. لوگ اس مقدس مہینے میں اپنی لڑائیاں موقوف کر دیا کرتے تھے. گویا یہ مقدس مہینہ نہ صرف اسلام میں برکت اور فضیلت والا تھا بلکہ اس کا تقدس اور احترام اور اس کی قدر و عظمت زمانے جاہلیت سے بھی چلی آ رہی ہے. اب یہ مہینہ اللہ کی طرف سے احترام والا مہینہ ہے, اللہ کی طرف سے فضیلت والا مہینہ ہے. لیکن جب ہم آج کل باہر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, معاشرے میں دیکھتے ہیں, تو لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے کام دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے. تو آج ہم اس بارے میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ بہت سے لوگ حضرت حسین اور ان کے دیگر جانثار احباب کی شہادت کی وجہ سے اس محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے, مکان کی تعمیر بھی نہیں کرتے, خوشی کا کوئی کام نہیں کرتے, جائز زیب و زینت اختیار نہیں کرتے, نئے کپڑے نہیں خریدتے اور نہیں پہنتے. اسی طرح بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں کالا لباس پہنتے ہیں, سوگ مناتے ہیں. میں ان باتوں پر جاؤں اس سے پہلے ایک واضح بات کہہ دوں کہ یہ ساری باتیں غیر شرعی ہیں. محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا اور اس کی بنا پر غم منانا یہ ہرگز درست نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر 1,
حضرت حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت یقیناً ایک نہایت ہی المناک، غمناک اور دل کو تکلیف پہنچانے والا واقعہ تھا، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے کر غم منانا، یہ قرآن و سنت، شرعی دلائل اور جمہور امت سے ہرگز بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غم بنانے والی بات، اس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں کسی معتبر شرعی دلیل کے بغیر مانی نہیں جا سکتی۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے جانثار ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو غم والا مہینہ مان لیا جائے تو پھر اسلامی تاریخ ایسی ہی المناک واقعات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، جیسا کہ حضرت حمزہ، حضرت صہیب، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام کی دردناک شہادتیں امت کی ہسٹری کا حصہ ہے۔ تو پھر تو ان شہادتوں کی وجہ سے پورے سال کو غم والا قرار دے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسے کون مان سکتا ہے، بلکہ سرکار دو عالم رحمت کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے واقعے کے مقابلے میں اس سے بڑا امت کے لیے اور کون سا حادثہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کے وصال کی وجہ سے بھی ربیع الاول کو غم والا مہینہ قرار دے کر سوگ کے احکام جاری کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اب اسلام میں سوگ کی حقیقت کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی وفات پر اس کے رشتہ داروں کے لیے سوگ منانے کا، غم منانے کا حکم کیا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ سوگ 3 دن تک ہونا چاہیے، 3 دن کے بعد بھی سوگ منانا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے 3 دن کے بعد سوگ منانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آج تو اس واقعے کو 1400 سال ہونے والے ہیں، ابھی بھی سوگ کس بات پہ مناتے ہیں؟ ہاں، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ یہ حقیقت ہے، اسلام میں سوگ کی، غم کی، اور یہی اس کی مدت ہے۔ اس سے اس غلط بات کی کھل کر تردید ہو جاتی ہے کہ حضرت حسین اور ان کے دیگر جانثار ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو غم والا مہینہ قرار دینا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں اس طریقے کے غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا، تو پھر اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے آج کل جو غم منانے کے طور پر الگ الگ کام کیے جاتے ہیں یا مختلف نظریات قائم کیے جاتے ہیں، یہ سراسر غیر شرعی کام اور نظریات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری اپنی سوسائٹی میں جو مہینے منحوس سمجھے جاتے ہیں ان کا میں تذکرہ کروں۔ ہم سمجھتے ہیں محرم کا مہینہ منحوس، صفر کا مہینہ منحوس، شوال کا مہینہ منحوس، ذی القعدہ کا مہینہ منحوس، اور پھر ان کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے ان مہینوں میں نکاح کرنے کو معیوب اور غلط سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان مہینوں میں نکاح کرنے کو نحوست کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے باقاعدہ ان مہینوں پر نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر
کہیں ان مہینوں میں نکاح کی تاریخ آ رہی ہو تو بدفعلی لیتے ہوئے اسے بدل دیا جاتا ہے تاکہ نحوست سے حفاظت ہو اور شادی کامیاب رہے۔ مہینوں کو منحوس قرار دینے کے معاملے میں علاقوں اور قوموں کے نظریات بھی الگ الگ ہیں کہ الگ الگ قومیں الگ الگ مہینوں کو منحوس قرار دیتی ہے۔ خصوصاً بہت سے علاقوں میں یہ افسوسناک صورتحال محرم کے مہینے سے متعلق بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ محرم کے مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے ذوالحجہ کے مہینے سے ہی شادی بیاہ منعقد کرانے پر بہت زور دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کے آخر میں شادیوں کی بہتات کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں جگہ جگہ شادی بیاہ کی تقریبات دکھائی دیتی ہے، اور عموماً اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ کہیں محرم کا مہینہ نہ آ جائے اور اس کی نحوست ہماری شادی خانے کو اور ہماری اس شادی کو برباد اور متاثر نہ کر دے۔ اور ایسے بے بنیاد نظریات اور توہمات عمومی طور پر عام طور پر ہماری عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اس لیے اس معاملے میں بھی مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ دخل اندازی اور اصرار کرتی ہے اور بھرپور کوشش کرتی ہے کہ نکاح کی تاریخ ان نحوست والے مہینوں میں نہ آنے پائے۔ ایسے معاملے میں خواتین کا یہ رویہ اختیار کرنا عموماً دنیا اور آخرت کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں میں خواتین کو حکمت اور بصیرت سے سمجھنا چاہیے، بلکہ شادی کسی کو منحوس اور انحوس یہ سمجھ کے نہیں ہونی چاہیے، شادی دینی تعلیمات کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج کا مسلمان دین اسلام کی تعلیمات سے کس قدر بے خبر ہے اور کس قدر بے بنیاد نظریات اور توہمات کا شکار ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریب منعقد نہ کرنے سے متعلق لوگوں میں الگ الگ بے بنیاد اور غیر شرعی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی ہے اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، اور غم کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی نہ منائی جائے، اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ کی کوئی تقریب نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت ہوئی ہے اس لیے اس مہینے میں نحوست آ گئی ہے، اور نحوست سے بچنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی جیسی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض لوگ کسی بیک گراؤنڈ کو دیکھے بغیر ویسی ہی بغیر علم کے لوگوں کو دیکھا دیکھی اس مہینے میں شادی جیسی خوشیاں منعقد کرنے سے بچتے ہیں۔ اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ ویسے بھی اس مہینے میں شادی بیاہ کوئی فرض اور واجب اور ضروری تو نہیں ہے، اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ سے بچا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، تاکہ عوام میں محرم کے مہینے سے متعلق جو خیالات ہے، جو غلط نظریات ہے، ان کی رعایت بھی ہو جائے، اور اگر اس میں نحوست ہے تو اس سے بچا بھی جا سکے۔ اس طریقے کی باتیں عوام میں چلتی ہیں۔ ان چار نظریات کے ساتھ اس طرح کے تمام نظریات شریعت کے نظر میں صاف طور پر بے بنیاد، غلط، بلکہ یہ دین کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس معاملے سے متعلق شریعت کی تعلیمات کو سمجھے، تاکہ معاشرے میں جو غلط فہمیاں چل پڑی ہے وہ دور ہو سکے۔ اب یہ جو میں نے غیر شرعی نظریات کا جو 2 3 4 تذکرہ کیا ہے اس کا کچھ تفصیلی جواب میں ذکر کر دوں، تاکہ مسلمان محرم کے مہینے سے متعلق ان بے بنیاد نظریات اور توہمات سے محفوظ رہ کر دین کی صحیح تعلیمات سے باخبر ہو سکے۔ اللہ حق سمجھانے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اسلامی سال کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ
کہ اس کے 12 مہینے اللہ نے خود ہی بنائے ہیں اور خود ہی مقرر فرمائے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، اور وہاں میں نے ان 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت کا مطلب بھی سمجھایا تھا، اور وہ 4 مہینے ہے محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ آیات اور حدیث میں حرمت اور عظمت والے ان 4 مہینوں کے خصوصی تذکرے اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت بیان کر دی گئی ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ یہ جب اللہ نے بیان کر دیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ جب یہ مہینے حرمت والے ہیں تو ان مہینوں کے متعلق عوام میں جو غلط چیزیں نکل پڑی ہے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس میں بدفعلی ہے، اس میں بدشکونی ہے، ایسے تمام خیالات اور ایسے تمام توہمات غلط، بے بنیاد اور غیر شرعی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ حرمت والا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ جب محرم کے مہینے کی عظمت اور حرمت واضح ہو گئی تو اب اس مہینے کی عظمت اور برکت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہی مہینہ خوشیوں کے لیے نہایت ہی موزوں اور مناسب ہو، تاکہ اس کی برکت سے ساری خوشیاں اس میں اچھی ہو۔ جیسا کہ مختلف جگہوں کی برکات ہوتی ہے، بیت اللہ کی برکت ہے، بیت المقدس کی برکت ہے، مسجد نبوی کی برکت ہے، اسی طرح مہینوں اور دنوں کی بھی برکت یہ ہوتی ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لوگ کہہ رہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس قدر عظمت اور برکت والے مہینے میں خوشی والی چیزوں کو غلط یا منحوس کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اللہ نے کہا محرم عظمت والا مہینہ، ہم نے کہا محرم منحوس مہینہ۔ ایسے ہی صفر، شوال، ذی القعدہ، ہم نے ان کو منحوس سمجھ لیا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اسلامی سال اللہ ہی کا ہے، اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ نے ہی مقرر کیا ہے، تو پھر اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی سال بھر کے احکامات کو نازل کرنے والے ہیں۔ جس نے بنائے اسی نے نازل کیے۔ اسی لیے اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی صورت میں امت کو سال بھر کے احکامات اور تعلیمات بیان فرما دیے۔ اب جب وہ بیان کر دیے تو اب جیسے بیان کیے ویسے ہی رکھنا ہے۔ ان احکامات میں اپنی طرف سے کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی ہے۔ اور واضح رہے کہ قرآن و سنت میں محرم کے مہینے میں شادی سے متعلق کسی قسم کی کوئی ممانعت یا نحوست کا ذکر نہیں ہے۔ کس مہینے میں شادی جائز ہے، کس مہینے میں ناجائز ہے، یہ طے کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، وہی حقیقی حاکم ہے۔ اس لیے بندوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے کسی مہینے میں شادی کو عیب یا منحوس قرار دے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی شریعت ہی کی مانی جائے گی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں شادی کو منحوس یا ممنوع قرار نہیں دیا تو پھر اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی معتبر شرعی دلیل کے بغیر اس مہینے کو منحوس قرار دے۔ اگر دلیل ہے تو پہنچائے، اور ایسی کوئی دلیل ہے نہیں۔ بس ایک واقعے کی بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی صورت میں امت کو سال بھر کے احکامات اور تعلیمات بیان فرما دی تو ان تعلیمات کے مطابق سال کے کسی بھی مہینے اور کسی بھی تاریخ کو شادی کی ممانعت نہیں ہے۔
بلکہ ہر مہینے میں شادی کرنا جائز ہے۔ اس لیے کسی مہینے میں شادی بیاہ کو غلط، منحوس یا معیوب سمجھنا یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہو جائے گی، جو قرآن و سنت کی روح سے سنگین گناہ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی واضح ہو جائے کہ کسی مہینے میں شادی بیاہ کو غلط، منحوس یا عیب دار سمجھنا یہ ایک شرعی حکم ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ مہینے میں شادی کرنا منحوس اور معیوب ہے۔ اب یہ ہمارے حساب سے یہ شریعت کا ایک حکم ہے، اور شریعت کے حکم کے لیے کوئی معتبر شرعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہم نے جو یہ نحوست کا یہ نظریہ ہم نے بنایا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و سنت اور شرعی دلائل سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نکاح کا ایک حکم شرعی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، تو اس کی سنت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں بغیر وجہ کے تاخیر نہ کی جائے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک تو نماز میں تاخیر نہ کرو جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرے نماز جنازہ میں تاخیر نہ کرو جب وہ تیار ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ وہ رشتہ دار آ رہا ہے اور وہ رشتہ دار آ رہا ہے، وہ رشتہ دار آ رہا ہے، کرتے کرتے 1.5 دن تک جنازہ پڑا ہے۔ نہیں، انتقال ہو گیا، غسل وغیرہ کفن ہو گیا، اب وہ رشتہ دار آئے گا تو کیا اس کے انتظار کرنے سے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا؟ اس کو اس کی جگہ پہ جلدی سے پہنچا دیا جائے۔ تیسری چیز کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے نکاح میں تاخیر نہ کرنا جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے۔ اس لیے جب نکاح تیار ہو تو پھر نحوست کے اس بے بنیاد نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ان مہینوں کی وجہ سے اس میں دیر کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اب ان اصولی باتوں کے بعد اب محرم کے مہینے سے متعلق ان بے بنیاد نظریات کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ مسئلہ مزید ذرا کھل کے سامنے آ جائے اور کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ چونکہ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں خوشیوں کے کام سے بچتے ہیں، اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ اسلام میں کسی دن، کسی مہینے، کسی سال یا کسی چیز کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ویسا۔ اس لیے نحوست کا یہ نظریہ ہی بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ کسی مہینے کو نحوست والا قرار دینے کے لیے کہ کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ اسلام میں کسی مہینے کی نحوست کا کوئی کانسیپٹ ہو۔ تو جب کسی مہینے کی نحوست کا کوئی کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے تو اس سے خود بخود کسی مہینے کی نحوست سے متعلق تمام جتنی چیزیں بنائی گئی ہے وہ چیزیں غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ نحوست تو ہے، دنوں میں نہیں ہے، مہینوں میں نہیں ہے، نحوست ہے تو صرف اور صرف گناہ میں ہے۔ گناہ کریں گے تو اس کی نحوست ملے گی۔ ساری نحوستیں اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کا مسلمان دنوں اور مہینوں کو نحوست والا قرار دے کر ان میں شادی سے تو بچ جاتا ہے، لیکن شادیوں میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتا، جو نافرمانی ہی نحوست کی اصل وجہ ہے۔ کسی مہینے میں بھی کر لو لیکن نافرمانی کے ساتھ کرو تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھو، وہی تو نحوست ہے۔ شادی بیاہ میں ناچ گانے، مخلوط تقریبات، ہندوانہ رسومات کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ 2 3 4 دن پہلے ہمارے یہاں میوزک کے پروگرام بھی ہوں گے، ہمارے یہاں ہندوانہ رسومات، ہلدی مہندی بھی ہوگی، ہمارے یہاں ہندوانہ رسومات جہیز کا سارا سامان سڑکوں پہ نکال کے اس کی نمائش بھی ہوگی، ویڈیوگرافی بھی ہوگی۔ شادی بیاہ کی دعوتوں پر مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ آنا، یہ بہت سی اللہ کی نافرمانیاں اسی شادی میں عام ہو چکی ہے۔ یہ اصل سبب ہے نحوست کا۔ شیطان نے نحوست کی حقیقی وجہ ہماری نگاہوں سے چھپا لی ہے، جن میں ہم
ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے شادی خانے کو آباد کرنے کے بجائے ہم نے اسی شادی کے لیے بربادی کا سامان تیار کیا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد دونوں خاندانوں میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے۔ یہ کس کی نحوست ہوتی ہے؟ یہ گناہوں کی، نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے، دن اور مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، چاہے ہم کسی مہینے بھی کرو آپ۔ شیطان نے ہماری نافرمانیوں کو کس قدر خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے، کس قدر شیطان نے گناہوں کی سنگینی دلوں سے مٹا دی ہے، اللہ کی نافرمانی کس قدر ہلکی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے شادیوں میں اگر نحوست سے بچنا ہو اور شادی کو کامیاب بنانا ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچیے اور شادی سنت کے مطابق کیجیے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے صاف صحیح بخاری کی رکھ دوں تاکہ ساری چیزیں اس سے کلیئر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو لگنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بیماری لگے گی تو اللہ کا حکم ہوگا تو لگے گی، نہیں تو نہیں لگے گی۔ دوسری بدفعلی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی مخصوص پرندے کی بدفعلی، پرندے کو اڑایا، دائیں طرف گیا یا بائیں طرف، دائیں طرف گیا تو کام ہوگا، بائیں طرف گیا تو کام نہیں ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بلی سامنے سے گزر گئی، آج کا دن منحوس ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کی نحوست، فرمایا ہم سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث صاف طور پر کئی غلط فہمیوں کو اس کی ہماری اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، ان کی شہادت کا مہینہ ہے۔ یہ بات بھی شریعت کے خلاف ہے، جس کی کافی تفصیل ابھی میں نے پہلے کہ کیا محرم غم کا مہینہ ہے اس پر میں نے بیان کی۔ ہاں چند اور باتیں سمجھنے کی ہے۔ اب شہادت ہوئی ہے تو شہادت تو نہایت ہی معزز اور مقدس چیز ہے، اس پہ غم نہیں منایا جاتا، جو کہ امت کے خوش نصیب افراد کو عطا ہوتی ہے۔ اس لیے شہادت کی وجہ سے کسی مہینے یا دن میں نحوست کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو ان کو تم مردے مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑی بڑی شخصیت کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اس مہینے میں کسی کی شہادت ہوئی ہے تو بعض جائز کام ناجائز یا وہ حرام ہو جائے۔ اس لیے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کے حکموں میں کوئی تبدیلی کا تصور قرآن و سنت میں نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر ایسا کوئی حکم کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوگی، اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے متعلق کسی بھی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ شروع میں محرم کے مہینے سے متعلق میں نے 4 بے بنیاد نظریات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے چوتھا نظریہ یہ تھا کہ اس محرم کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ کوئی فرض واجب اور ضروری تو نہیں ہے، اس لیے اس مہینے میں شادی سے بچ جانا چاہیے، اگر بچ بھی جائے تو کیا حرج ہے۔ اس طریقے سے عوام میں جو رواج ہے، جو رسم چل رہی ہے، ان کا ساتھ بھی ہو جائے گا، ان کی رعایت بھی ہو جائے گی، اور اگر نحوست ہوئی تو اس نحوست سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ بات بھی غیر شرعی ہے جس کی چند وجوہات ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ نظریاتی اور عملی طور پر دین اسلام پر مکمل طور پر چلنا واجب ہے، اور پورے طور پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کرتے ہوئے ان تمام نظریات اور ان تمام کاموں سے
براءت کا اعلان کیا جائے، ان تمام کاموں کو رد کیا جائے اور ان کو نہ مانا جائے جو کام اسلامی تعلیم سے بالکل اپوزٹ اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ جب کہا جائے گا، ایسا نہیں کہ جی میں آیا تو کچھ باتوں پہ عمل کیا، جی میں آیا تو کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں عمل کر دی، چاہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ غیر شرعی کاموں کی کسی بھی درجے میں رعایت اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اب دینی تعلیم میں چلو، لیکن دل میں آیا کہ ٹھیک ہے وہ بیچارہ خوش ہو جائے گا تو اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی رعایت نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور کہا کہ یقین جانو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ آیت کیوں اتری، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی اور آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودی تھے اور علماء یہود میں سے تھے، یہود کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے، اور ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، جبکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر بے تعظیمی کی جائے تو وہ واجب بھی نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانا بھی واجب نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس اسلام میں رہتے ہوئے ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تو دین محمدی کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، ان کی بھی رعایت ہو جائے گی، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن سلام کے اس خیال کو رد فرمایا اور یہ واضح فرما دیا کہ دین اسلام پر پورے طریقے پر چلنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ ان تمام نظریات اور اعمال سے بالکل براءت ضروری ہے جو کسی بھی درجے میں اسلامی تعلیمات سے بالکل اپوزٹ اور اسلامی تعلیمات سے بالکل خلاف ہے۔ تو اس بے بنیاد نظریے کی کسی درجے میں رعایت کرتے ہوئے ماہ محرم میں خوشیاں نہیں منانا حقیقت میں اس غیر شرعی نظریے کی ایک حد تک تائید ہو جاتی ہے، اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اس کی مدد ہو جاتی ہے، اور یہ غیر شرعی نظریہ رکھنے والوں کی مشابہت بھی ہے۔ تائید کرنا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ دونوں باتوں سے منع ہے۔ جب معاشرے میں ایسی غیر شرعی نظریات رائج ہو تو ایسے میں عملی طور پر اس کو رد کرنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں ختم ہوں، اور یہ چیزیں کرنے پر اجر و ثواب بھی ہے۔ اس لیے اس نظریے سے اس محرم کے مہینے میں خوشیاں منائی جائے کہ اس سے معاشرے میں رائج غیر شرعی نظریہ دور ہوں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ یہ تو میں نے کچھ باتیں جو محرم کے مہینے میں رکھی تھی اس پر میں نے کچھ باتیں رکھی۔ اب محرم کے مہینے کی اصل فضیلت کیا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ کچھ باتیں میں رکھ دوں، پھر انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں گا۔ محرم کے مہینے کی فضیلت کسی واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ محرم کے مہینے کی فضیلت قرآن و حدیث میں اس مہینے کو شہر الحرام، حرمت کا مہینہ، اور شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس لیے یہ محترم ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں
کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، جو اس مہینے کی عظمت اور تقدس کو بتلانے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات اپنے آپ سمجھ آ جاتی ہے کہ ماہ محرم کی حرمت اور تعظیم کا حضرت حسین کے واقعے کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہے جو اس مہینے کی حرمت کی کڑیاں واقعہ کربلا اور شہادت حسین سے ملاتے ہیں، اس لیے کہ محرم کے مہینے کی حرمت تو اس دن سے ہے جس دن سے یہ کائنات بنی ہے۔ میں نے جو بھی آیت تلاوت کی، یوم خلق السماوات والارض، سورہ توبہ کی، ان عدت الشہور، کہ اللہ نے یہ مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور یہ کربلا کا واقعہ اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے 50 سال بعد پیش آیا، اور شریعت اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو گئی تھی۔ جب مکمل ہو گئی تو بعد میں اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ہم بڑھا نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو 50 سال پہلے شریعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تصور جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے کہ محرم کے مہینے کا ادب اور احترام حضرت حسین کی شہادت کا ادب و احترام حضرت امام حسین کی شہادت کو سمجھا جائے، بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا، مگر اس وقت سے آج تک کبھی حضرت عمر کا واقعہ شہادت اس انداز سے پیش نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اگر کسی بڑے آدمی کی موت یا شہادت یا کسی مہینے کی ادب و احترام کی علامت اگر کسی کی موت یا شہادت ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول اپنے علمی، دینی، روحانی اور خلیفہ ثانی ہونے کے حوالے سے اس بات کے زیادہ مستحق ہوتے کہ ان کی شہادت پر وہ سب کچھ کیا جاتا جو حضرت حسین کی شہادت پر کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حضرت عثمان، حضرت حمزہ، حضرت علی اور دوسرے اکابر اور جلیل القدر صحابہ کی شہادتیں یہ زیادہ حق رکھتی ہیں، مگر اہل سنت ان تمام شہادتوں پر نوحہ، ماتم، مجالس وغیرہ کا اہتمام اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہے۔ اسلام کا نوحہ اور ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز تہجد ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی زمانے جاہلیت میں محرم کے 10ویں دن عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لیکن جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو عاشورہ کا روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت روزہ رکھنے کی تھی، اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرمائی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کے روز بطور شکر الہی کے روزہ رکھا تھا کہ جب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تو حضرت موسیٰ نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور ان کے بعد بھی یہود یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو پوچھا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کیا،
اس شکرانے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، یا یہ فرمایا کہ نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کو صحابہ کا یہ فرمانا غالباً مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم، 10 محرم یا 10 محرم یا 11 محرم کا آگے پیچھے ملا کے ایک روزہ رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ اور تنہا عاشوراء کے روزے رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے، یعنی اگر کوئی صرف عاشوراء کا ہی روزہ رکھے، آگے پیچھے روزہ نہ رکھے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، اس کو عاشوراء کے دن کے روزے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے خواہش کو پورا کرنے میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائے۔ اب اللہ کے رسول کے اس ارشاد سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو وہ عبادت کر رہے ہیں ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے دینوں سے ممتاز ہے اور ان سے اوپر ہے، لہذا ایک مسلمان کا ظاہر بھی، باطن بھی، باہری اس کا حلیہ بھی، باہری پہناوا بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، ہر چیز غیروں سے الگ ہونی چاہیے، مسلمانوں کی ایک اسلامی دائرے میں ہونی چاہیے۔ احادیث میں یہ احکام آپ کو جگہ جگہ ملیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ جب عبادت کے اندر بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کرے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں بھی ان جیسا نظر آؤں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ لہذا کوئی انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں۔ آج کل کے فلم لائن کے مردوں اور عورتوں کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے پہناوے کو دیکھ کر، ان کے بالوں کو دیکھ کر، ان کی چیزوں کو دیکھ کر وہ طریقہ اختیار کرے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور ان جیسا لائف سٹائل بناؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی بہت اختیار کر لی ہے تو یہ مکروہ ضرور ہے، لیکن ایسا بھی کرنے میں شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ محرم کے مہینے کی اصل فضیلت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ صرف روزے کی فضیلت ہے، عبادت کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں قائم ہیں وہ سارے توہمات ہے، محرم کے مہینے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ان سارے نظریات کی ہمیں تردید کرنی ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔